رؤف کلاسرا صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بات آپ نے خان صاحب کی سنی ہے. ایک یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پارٹی بھی بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے آرگومنٹ کو وہ خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی. یہ کانٹراڈکشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا ابصار صاحب. اس میں دو تین چیزیں، ہم دونوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ خان صاحب 2018 تک اس مسلسل اس میں رہے بلیف کے ساتھ کہ اس ملک میں جو بھی اقتدار ملتا ہے، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، تو دو تین چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے. جیسے نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2000 اس کے 6-7 کے بعد یا ان کی حکومت جب ٹاپل کی گئی تھی، انہوں نے مسلسل جب واپس آئے تھے ہٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ، تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ نے پاور میں آنا ہے. مریم صاحبہ بھی کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور، ان کا بڑا ایک مشہور تھا کہ آپ نے ایکول لانا ہے. ان پہ تنقید کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کارنر میں جائے گی، تو آپ سے بات چیت کرے گی اور آپ کے لیے موقع ملے گا. وہ نواز شریف والی ایگزامپل لے کر چل رہے تھے کہ ان کو بھی وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور انہوں نے تو اچھی خاصی سخت گفتگو کی ہوئی تھی جرنیلنگ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایک چیز. دوسرا ان کو یہ تھا کہ یہاں پر کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے، کوئی ایک نہیں، مطلب ایٹ لیسٹ کچھ 6 جرنیلوں کو نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا، پروموٹ بھی کیا، فیسیلیٹیٹ بھی کیا. جن حمید گل صاحب سے دیکھ لیں، شروع میں انہوں نے ان کو تھوڑی سی ان کی مینٹرنگ کی. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ نا وہ آگے جنرل اپنے شجاع پاشا صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگر کیانی صاحب نہیں تھے ان کے ساتھ، کیانی صاحب کے خلاف رہے ہیں خان صاحب ہمیشہ. آپ نوٹ کریں ایک دو دفعہ تقریروں میں بھی ان کے خلاف گفتگو کی تھی. اچھا پھر اس کے بعد جنرل ظہیر اسلام آ گئے تھے. پھر ہم نے دیکھا جنرل فیض آ گئے تھے. پھر جنرل باجوہ صاحب آ گئے تھے. ان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس ملک میں جو پالیٹکس ہے یا اپنے پاور میں آنا ہے، پبلک کی اب سپورٹ اپنی جگہ پہ، آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو فیسیلیٹیٹ کریں دھرنوں کو، آپ کے مارچز کو، آپ کے کھانے پینے ساری چیزوں کو. اب تک ان کو وہی سلوک ملتا ہوا ہے، اگر ملتا رہے، اور اس میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی. یہی کچھ ہوا، الٹیمیٹلی انہیں پاور ملی، انہیں جرنیلوں نے لے کر دی. اب جو پاور سے بہر گئے وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگر کہیں بریجز کوئی تھوڑے سے کوئی اس میں ان کو فل کیا جا سکتا ہے، کوئی گیپ فل ہو سکتے ہیں، میں دوبارہ پاور میں آ سکتا ہوں، تو پبلک عوامی سپورٹ ایک حد تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے. پھر یو نیڈ سرٹن جرنلز. اب ان کو جرنلز نہیں مل رہے جو ماضی میں 5-6 ان کو مل گئے تھے فار وٹ ایور ریزنز، کہ ان کی جو بھی اگین کسی نے کوئی وہاں پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے وہ ان جرنیلوں کی تلاش میں ہے جو ماضی میں ان کے ساتھ تھے، اس طرح کے جرنیل. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک وہ اسی ہی مائنڈ سیٹ اور ذہن کے ساتھ ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ 2018 والی سچویشن اور اسی طرح کے جرنلز مجھے چاہیے. عوامی سپورٹ اپنی جگہ پہ ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ طاقت میں آنے کے لیے، یہ ہر ایک کو، یہ صرف مطلب ہے طاقت کے لیے، عوام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ہوتا ہے. ادروائز جب پاور کی میرا خیال ہے انہیں ڈیل سٹرائک کرنی ہوتی ہے، اس وقت انہیں کوئی 2-3 جرنیلوں کی ضرورت ہے. اس وقت خان صاحب کو جرنل جو ہے نا، میرا خیال ہے ان کو مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہے، غصہ بھی ہے. عمر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی کلاسرا صاحب نے بات کی ہے، اس سے تو خان صاحب نہیں لگتا آپ کو کہ دوہرے معیار ہیں کہ وہ قوم کو کچھ بتاتے ہیں، ان کی پارٹی کے لیڈر بھی کچھ اور کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں؟ تو اس طریقے سے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ وہ اب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ یہ جس راستے کا انہوں نے بتایا رؤف کلاسرا نے کہ وہ پہلے پریشر ڈال رہے ہیں اور پھر وہ سیٹ آف جرنلز ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو دوبارہ طاقت مل جائے، ممکن ہے؟ ابصار صاحب یہ پرانی بات ہے. ایک دفعہ میری حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بات ہوئی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا کوئی ایسا کزن نہیں جو بہنوئی بھی ہو اور کوئی ایسا بہنوئی نہیں جو کزن بھی ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ ان کو ایک جس طرح عمران خان کا یہ خیال تھا کہ وہ مغرب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو نیازی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں عمران خان کو بہت اچھا جانتا ہوں. ہاں، تو میں نے نیازی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ سر عمران خان کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے اور ویک پوائنٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا وہی ویک پوائنٹ ہے. اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن کی یا اپنے مخالف کی کمزوری بھانپ جاتے ہیں کہ کون سی کمزوری ہے اور میں نے ادھر ہٹ کرنا ہے. ان کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کس ٹائم پر ہٹ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا اس میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کتنا ہٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو کلاسرا صاحب نے بتایا کہ جو پہلے پی ایم ایل این کی بھی اسٹریٹجی تھی کہ بھئی ہم کوئی تھوڑا سا اپوز کر کے تو پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. عمران خان جو ہے نا وہ جو ان کی ایک بڑی ایک اسٹریٹجی یہ بھی رہی ہے کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. ان کو جب وہ شروع ہوتے ہیں نا ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ رکنا کدھر ہے. اب اس وجہ سے
وہ جو چیز ان کو عوام میں بہت زیادہ پاپولر کر رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک مزاحمت پسند لیڈر بن گئے ہیں. اب اس سے آگے جو ہونا تھا یا جس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، وہ تو یہ تھا کہ میں مذاکرات کروں تاکہ میں آپس پاور میں آنے کا کوئی اپنے لیے رستہ ہموار کروں. وہ مزاحمت میں اس حد تک چلے گئے کہ ان کا جو ایک اعتماد کا خسارہ ہے نا وہ بہت بڑھتا گیا، کہ ایسا بندہ کہ جس کے لیے کوئی بندہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. کہ اب یہ ہے کہ کوئی بندہ بزنس بھی کر رہا ہو نا ایک مارکیٹ میں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کو اعتماد حاصل ہو، یا یعنی کہ کوئی دو پارٹنر ہوں تو وہ ایک دوسرے پہ اگر اعتماد نہیں کریں گے تو بزنس بھی نہیں کر سکتے. عمران خان جو ہے ان پر کوئی بندہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی ان کی ایک اس ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بن گئی ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ تو تضاد جو ہے یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے نا. جو پرانی سیاسی جماعتیں تھیں، اگر انہوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اگر انہوں نے تنقید کی بھی ہے، ایک تو کسی دائرے میں کی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے اگر کوئی ڈیل کی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کسی طریقے سے کی ہے. یہاں پہ تو گالی ہے. آپ نے کہا نا کہ وہ ان کے جو اسٹرانگ پوائنٹ، ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ان کی جماعت کا یہ کہ گالی نکالو، ٹرولنگ کرو سوشل میڈیا کے ذریعے، لوگوں کی فیملی کی تصویریں لگاؤ، ان فیملیز ممبر، فیمیل فیملی ممبرس کو گالیاں نکالو. یہ کمزوری ہمارے یہاں ہے، ہمارے کلچر میں، کہ نہیں برداشت ہوتی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ گالیاں نکال کے لوگوں کو کارنر کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور پھر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یا کوئی حکمت عملی بھی ہے اس میں؟ نہیں، حکمت عملی جو ان کی ہے نا اس میں حکمت مجھے نظر نہیں آتی کہ کیا ہے، صرف گالیاں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے. کسی بھی بندے کے بارے میں آپ آصف زرداری صاحب کی بات کر لیں، نواز شریف صاحب کی بات کر لیں یا کسی اور کی، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ لڑے گا لیکن لڑائی میں فلاں چیزوں کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے، عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک. رف، یہ جو بات کی عمر نے، آپ کے خیال میں یہ ایک سیاسی اور جمہوری رویہ ہے کہ آپ اقتدار کی خاطر جو بھی ہو سکا وہ کریں گے، یا کوئی لمٹ ہونی چاہیے جہاں جا کے رکے؟ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا عمر نے کہ یہاں پہ باقی سلطن جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ اپنی کہیں نہ کہیں پہ لمیٹیشنز وہ جانتے ہیں، ریڈ لائنز کا ان کو احساس ہے کہ یہاں پہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے. پاکستان کو آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں سب کو ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے. اتنا بڑا بوجھ سم ٹائم آپ کی جمہوریت نہیں اٹھا سکتی ہوتی جتنا ڈال دیا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے. فوری طور پر ہم مثالیں دینا شروع ہم بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے تھے. یورپ کی دیں گے، یو کے کی دیں گے، اس کے بعد آپ امریکہ کی دیں گے. سو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. پاکستان کو اپنے ہی حالات کے مطابق گریجولی اپنے آپ کو اپنے پروسیس کر کے اس لیول تک لے جانا ہے. اگین جیسے طیب اردگان لے کر آئے تھے، آپ کے سامنے کہ 20 سال انہوں نے کیسے پرفارمنس سے چیزوں سے آئے اور اسٹیبلشمنٹ جو فوج کو پیچھے لے کے گئے. ہمارے جو سیاستدان ہیں موسٹلی جب پاور سے باہر نکلتے ہیں وہ راتوں رات پھر وہ کہتے ہیں وہ جمہوریت ہم لانا چاہتے ہیں. جب پاور میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو یاد نہیں آتی. عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا جب پاور میں تھے، پتہ کیا کہتے تھے؟ جو یہ کہتے تھے مجھے سعودی عرب والی پاور چاہیے، مجھے چائنا والی پاور چاہیے، مجھے پیوٹن والی پاور چاہیے، مجھے ایران والی چاہیے جہاں پہ میں مخالفوں کو ان دا نیم آف کرپشن وٹ ایور میں پھانسیاں لگاؤں. وہ آپ کو یاد ہو کہ باقاعدہ حوالے دیتے ہوتے تھے. اب یہ بات قسمتی ہے کہ جو ڈریم وہ دیکھتے تھے کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے، مخالفین جیل میں ہوں، پیکا وغیرہ FIA ہو، کیسز ہوں، وہ سارے خان صاحب ان کی پارٹی پہ آگ لگے. انفارچونیٹلی آ کے ساری چیزیں ہوئی ہیں. سو خان صاحب جو ہیں جو ان کا ایک سٹائل رہا ہے میوریک والا، اس سے ان کو فائدے بھی ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہوئے. ون مین آرمی، لون واریر، لون ولف ٹائپ کے، ایک ہی بندہ لڑ گیا یار، سب سے لڑ گیا، دنیا سے بھی لڑ گیا، سعودیز، امریکن، چائنیز، ملک کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ پارٹی کو ہوا، یہ چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی. یہ وہی ایگزیکٹلی جو عمر بات کہہ رہے تھے، یہ چیزیں باقی لیڈرشپ نے نہیں کی. اچھا انڈیویجولی وہ لوگ آ کے لڑتے رہے ہیں، فیئر انف. لیکن خان صاحب نے اس معاملے میں ان کا خیال تھا کہ ایز اے بریو ہارٹ کے طور پر لوگ پسند کرتے ہیں کہ ون مین آرمی، ایک بندہ ہے، سب سے لڑ گیا، زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، فوج سے، جنرل باجوہ سے، نیم اینی ون کے وہ لڑ گئے. آپ کو پتہ ہے ہم خود دیہاتی لوگ ہیں، مطلب رولر ایریا سے، وہاں پہ اس طرح کے ماچوئزم کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. سو وہ جو ماچوئزم ان کے کام ہے کہ ہر بندے کو رگڑ کے رکھ دو، اس کا نقصان کیا ہوئے ہیں؟ وہ پاورفل مطلب لوگ جو ادارے تھے، مثلا ہر ایک کے ساتھ ان کی لڑائی تھی. قاضی فیضی صاحب کے ساتھ لڑائی ہوگی، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہوگی، آرمی چیف کے ساتھ ہوگی، DGISI کے ساتھ ہوگی. اچھا یا برے الٹیمیٹلی انہی لوگوں کے ذریعے پاور میں آئے تھے. آپ نے انہی لوگوں کے ذریعے پاور میں آنا ہے. آپ کو یورپ امریکہ والا سسٹم نہیں لا سکے گا یہاں پہ. سو خان صاحب نے وہاں پہ جو اپنی ایک اپنی لائن رکھی ہے کہ میں نے اس طرح ہٹ کرتے رہنا ہے مسلسل کرتے رہنا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ میں پہنچے ہیں، بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ آرمی کو کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، وہ چیز کریں، تو ایک اور اس کا بھی ویو ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جو بڑی حد تک ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی بات، کہ پاور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ زرداری صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. وہ بات چیت آپ کو یاد ہو بھی رہی تھی ان کی اس سال جنوری میں.
ان کو یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے خان صاحب کو کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے جیسے خان صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. ہر بات پہ وہ کہتے تھے جنرل یہ باجوہ جو ہے نا وہ ہمارے فیصلے کر رہے تھے. ابھی بھی انہیں پتہ ہے کہ موجودہ جو پولیٹیکل قیادت ہے, وزیر اعظم ہے, جو بھی ہیں, یہ فیصلے نہیں کر رہے. اور اسپیشلی خان صاحب جو ہیں, یہ شہباز شریف صاحب جو ان کے اگر کیا کہتے ہیں پے چیک سے اوپر کی بات ہے, ان کے ڈومین سے عمران خان کا جو ایشو ہے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. یہ کچھ اور فورسز نے اور خان صاحب کی آپس کا مسئلہ, یہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. عمر, میں یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں ڈسکشن میں. انہوں نے کہا یہ شہباز شریف کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے, اور یہ پی ٹی آئی والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مذاکرات شروع کیے سیاستدانوں سے, یہ ایک ملاقات نہیں خان کی کروا سکے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, تو جن سے اختیار ہے ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک شکایت بھی ہے کہ سویلین سپیس بالکل سکڑ گئی ہے. تو اس سکڑی سویلین سپیس کو یہاں تک پہنچانے میں خان صاحب کا, جو اپنے کو بہت میوریک سمجھتے ہیں, ان کا کتنا رول ہے پچھلے 10 سال میں؟ یہ آپ نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں, یعنی کہ ہماری جو جد و جہد ہے نا, اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی. ہم نے جتنی دفعہ, جس کو ہم مزاحمت کہتے ہیں, ہم نے کیا کیا کہ ہم نا واپس ہماری جو سپیس ہم نے گین کی ہوئی ہوتی ہے نا, ہم وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سپیس گین کی ہے وہ برقرار رہے, ہم مزید کے لیے کوشش کریں. آپ یہ دیکھ لیں, میڈیا کی سپیس شرنک ہو گئی ہے, جوڈیشری کی سپیس شرنک ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کی شرنک ہو گئی ہے. اس کا کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. ٹھیک ہے, ہم جو دیکھیں بات یہ ہے, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک طرح کا سبق تھا جو انہوں نے پہلی جماعتوں نے سیکھا تھا آپس میں لڑ کے, اور انہوں نے کو اپنی میچورٹی شو کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سرٹن لمٹ میں کراس نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. لیکن پھر میمو گیٹ بھی ہوا اس کے بعد. نہیں, اچھا, پنجاب میں گورنر رول بھی لگا. دیکھیں وہ ہوا نا, لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن عمران خان کے ساتھ کریں گے نا, تو وہ بڑی چھوٹی چیزیں تھی اس طرح سے. یعنی کہ وہ اتنی بڑی نہیں تھی جس طرح عمران خان تھے جی, کہ وہ آ کے جی میں لاک کر رہا ہوں, فلاں چیز یہ ہو جائے گی, فلاں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, ایک پوری کیوس کریٹ ہوئی ہے اس سٹیج پر. تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ گئے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک لائن نہیں کراس کی, سرٹن لائن نہیں کراس کی. اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے نا, اگر وہ واقعی جمہوری لیڈر ہے, یا جو بندہ کہتا ہے جی کہ وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر ان کو کوئی جمہوریت کا کوئی تھوڑا بہت خیال ہوتا تو وہ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر بات کرتے. یعنی کہ وہ صرف یہی کہتے ہیں جی کہ فلاں جو ہے میں اس سے, یعنی کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہا جی کہ میں اس کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کروں. اچھا, جس کے پاس جانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس, وہ کہتے ہیں جی آپ سیاسی لوگوں سے کریں. المیہ دیکھیں ہمارے کہ ہم جو ہے یعنی کہ عام طور پہ کرتے ہیں کہ ان کو آپس میں کرنی چاہیے. ادھر اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ آپ سیاسی لوگ آپس میں کریں, ہم وہ ادھر نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کا اعتماد جیتنے کو تیار نہیں ہے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ بیان بازی کی حد تک دوسرے لوگ, میں بیان دوں, آگے سے کوئی جواب نہ دے, اور فائنلی میرے سامنے سرنڈر کر جائیں. تو اس طرح سے کام چلتا ہے. رف کلاسر, صرف آخر میں ایک کنکلوڈ کر دیں, خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں جہاں پہ ان کا دوہرے میں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچ گئے. ان کے پاس ایک کارڈ تھا جو انہوں نے ویسٹ کیا ہے, وہ تھا 22 نومبر پچھلے سال. 22 اور 26 کے درمیان ونڈو تھی ان کے پاس. اس وقت دباؤ بھی تھا, پریشر بھی تھا, سارے لوگ بھی کہہ رہے تھے, چارج قسم کا کراؤڈ بھی لے کر آئے تھے, پختونخوا سے ہمارے بھائی آئے تھے, وزیر اعلیٰ بشرا صاحبہ. اٹ واز اے ویری سینسٹیو میٹر. اور اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلی دفعہ دباؤ کا شکار ہوئی تھی. بات چیت بھی ہو رہی تھی, صبح انہوں نے بندے بھی بھیجے. وہ ٹائم تھا کہ آپ نے جو ایک پریشر آپ نے بلڈ کیا تھا, آپ کا مخالف اپوننٹ جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو لے لینا چاہیے. اس وقت خان صاحب نے وہ بس کی مس, کیونکہ شاید پیچھے سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, جو حساب کتاب چل رہا تھا جو بھی وہاں پہ مطلب ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ اس کے 26 کے بعد خان صاحب مسلسل ویک ہوتے گئے ہیں پولیٹیکلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بند گلی میں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں نا انگلش کا ایک ہے نا محاورہ ہے میرا خیال, ہبسن چوائس, ایبسولوٹلی نو چوائس. تو خان صاحب کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ویٹ کے علاوہ کوئی چانس نہیں. اگر کچھ عرصہ چپ رہے ہیں, ویٹ کریں. وہ کہتے ہیں نا گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. خان صاحب نے ویٹ کرنے والے بس مس کر گئے, ویٹ کرنا چاہیے خان صاحب کو. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ویٹ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک, ایون دونوں سائڈ کے لیے کہ کوئی دوسری سائڈ بھی بجائے اس کے کہ کوئی انتہائی سٹیپ لے, ان کو زیادہ پینلائز کرے, ان کو بھی ویٹ کرنا چاہیے, اور عمران خان کو بھی ویٹ کرنا چاہیے.